حجۃ الوداع کا جو سفر ہوا اس کے بارے میں سیرت مصطفیٰ جو کتاب ہے، شیخ الحدیث علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام 10 ہجری ذوالقعدۃ الحرام میں حج کے لیے روانہ ہوئے اور یہ خبر پورے عرب میں پھیل گئی۔ چنانچہ ذوالقعدہ کے آخری ایام میں جمعرات کے دن مدینہ منورہ میں نبی پاک نے غسل فرمایا، تہبند اور چادر زیب تن فرمائی اور نماز ظہر مسجد نبوی میں ادا فرما کر مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے اور اپنی تمام ازواج مطہرات کو بھی ساتھ چلنے کا حکم دیا، اور پھر مقام ذوالحلیفہ جو کہ میقات ہے مدینہ منورہ کا، وہاں رات بھر قیام فرمایا اور پھر صبح کو احرام کے لیے غسل فرمایا جو کہ سنت ہے، اور خوشبو وغیرہ لگائی، اور پھر وہاں سے آپ اپنی اونٹنی قصوہ پر سوار ہوئے اور پھر اس پر لبیک بلند آواز سے تلبیہ پڑھا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نظر اٹھا کر دیکھا تو دائیں بائیں آگے پیچھے آدمیوں کا ایک سمندر تھا، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ 1,14,000 اور دوسری روایت میں یہ ہے کہ کم و بیش 1,24,000 صحابہ کرام علیہم رضوان نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھے۔ 4 ذوالحجہ کو آپ مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے، ذوالقعدہ کے آخر میں آپ روانہ ہوئے، 4 ذوالحجہ کو مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے، اور خاندان بنو ہاشم کے لوگوں کو جب یہ پتہ چلا تو اس خوشخبری کو سن کر وہ دوڑ پڑے اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ان کے بچے آئے، تو جیسے ہی مکہ مکرمہ پہنچے تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو محبت کے ساتھ کسی کو اپنے سواری پر آگے اور کسی کو پیچھے بیٹھا لیا۔ پھر فجر کی نماز آپ نے مقام ذی طوا میں ادا فرمائی، اور پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام طواف وغیرہ سے فارغ ہوئے، صفا و مروہ کی سعی کی، اور 8 ذوالحجہ کو آپ جمعرات کے دن مینا کی طرف روانہ ہوئے اور وہاں پر 5 نمازیں ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر ادا فرمائے، اور پھر اس کے بعد جمعہ کا دن تھا 9 ذوالحجہ، عرفات کے لیے روانہ ہوئے، وہاں پر عرفات میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے قیام فرمایا۔ حجۃ الوداع نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو خطبہ اس دن ارشاد فرمایا، کچھ اس کے بارے میں عرض کرتا ہوں۔ سیرت مصطفیٰ میں ہی یہ لکھا ہوا ہے، نبی آخر صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات پہنچ کر ایک کمبل کے خیمے میں قیام فرمایا۔ جب سورج ڈھل گیا تو آپ نے اپنی اونٹنی قصوہ پر سوار ہو کر خطبہ پڑھا۔ اس خطبے میں آپ نے بہت سے ضروری احکام اسلام کا اعلان فرمایا اور زمانہ جاہلیت کی تمام برائیوں اور بے ہدہ رسموں کو آپ نے مٹانے کا اعلان فرمایا کہ سن لو، جاہلیت کے تمام دستور میرے دونوں قدموں کے نیچے پامال کر دیے گئے۔ اسی طرح زمانہ جاہلیت کے خاندانی تفاخر، ایک دوسرے پہ فخر کرنا، رنگ و نسل کی برتری، قومیت میں اونچ نیچ وغیرہ تصورات جاہلیت کو اور غیر معبودان باطل کو کی پرستش کو پاش کرتے ہوئے آپ نے مساوات اسلام کا علم بلند فرماتے ہوئے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اس تاریخ خطبے میں ارشاد فرمایا، ایھا الناس الا ان ربکم واحد، اے لوگو بے شک تمہارا رب ایک ہے اور بے شک تمہارا باپ آدم علیہ السلام ایک ہے، لا فضل لعربی علی عجمی، اے سن لو، کسی عربی کو کسی عجمی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں، ولا لأحمر علی اسود، اور کسی سرخ کو کسی کالے پر، ولا لأسود علی احمر، اور نہ ہی کسی کالے کو کسی سرخ پر کوئی فضیلت ہے، الا بالتقوی، مگر تقوی کے سبب۔ اسی طرح تمام دنیا میں امن و امان قائم فرمانے کے لیے امن و سلامتی کے شہنشاہ تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خدائی فرمان ارشاد فرمایا، ان دماءکم و اموالکم علیکم حرام، تمہارا خون اور تمہارا مال تم پر تا قیامت حرام ہے، کا حرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا۔ آپ نے فرمایا جس طرح اس دن کی حرمت اس شہر میں ہے، یعنی اس کی حرمت کو آپ نے ذکر فرمایا، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہارے اس دن کی حرمت تمہارے اس مہینے میں اور تمہارے اس شہر محترم میں۔ اپنا خطبہ ختم فرماتے ہوئے آپ نے سامعین سے ارشاد فرمایا، وَأَنْتُمْ مَسْئُولُونَ عَنِّي فما انتم قائلون، فرمایا تم سے خدا کے یہاں میری نسبت پوچھا جائے گا تو تم لوگ کیا جواب دو گے؟ تو تمام سامعین نے کہا کہ ہم لوگ خدا سے کہہ دیں گے کہ آپ نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا اور رسالت کا حق ادا کر دیا۔ یہ سن کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے آسمان کی طرف انگلی اٹھائی اور 3 بار فرمایا، اللہم اشہد، اے اللہ تو بھی گواہ رہنا۔ عین اسی حالت میں جب خطبے میں آپ اپنا فرض رسالت ادا فرما رہے تھے، یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تمام تم پر کر دی اور تمہارے لیے دین اسلام کو
پسند فرمایا۔ یہ خطبے کے کچھ اقتباسات تھے جو یہاں پر ذکر کیے گئے۔ اللہ پاک اس خطبے کی برکتیں ہمارے عالم اسلام کو عنایت فرمائے۔ ہمارے ہاں جو اونچ نیچ کا نظام ہے، ہمارے ہاں جو برتری کا نظام ہے، تفاخر کا نظام ہے، عصبیت کا جو معاملہ ہے، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی جو بات ہے، یہ خطبہ حجۃ الوداع ہمیں درس دیتا ہے کہ کسی عربی کو عجمی پر، کسی گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں۔ تقویٰ ہے جو فضیلت دینے والا ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں یہ تعلیم ارشاد فرمائی، اور یہ سرکار کے حج کا ایک حصہ ہے جو ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیا۔